کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ RK مشاعرہ میڈیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے درمیان ایک ایسے خطیب کو پیش کروں یقیناً جنہیں آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کا فن ملکہ بھی عطا کیا ہے، بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں، مجمع پہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے خطابت کے ذریعے سے اپنی ایک پہچان بھی بنائی ہے، اور نہ صرف خطابت بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے لوگوں پہ اپنی ایک مثال چھوڑی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہرتیں بھی عطا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھارکھنڈ کی سرزمین راجدھانی میں قضا کی کرسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز ہونے کا موقع عطا دیا۔ ایک لمبے عرصے سے قضا کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا کہ ملک ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہونے کا بھی موقع عنایت کیا، جہاں دارالقضاء امارت شریعہ رانچی کے پلیٹ فارم سے قضا کے فرائض کے ساتھ ملک کی اور معاشرتی معاملے کے مسائل حل کر رہے ہیں، وہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم و ملت کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فن، ایسا جوہر عطا کیا کہ بڑے سے بڑے مجمع میں جب وہ خطاب کرتے ہیں تو سنگیتی بخش دیتے ہیں۔ وہ خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اجلاس کے پہلے خطیب کی حیثیت سے ملک ہندوستان اور رانچی شہر کے جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی شہر امارت شریعہ کے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی محمد انور القاسمی قاضی شریعت دارالقضاء امارت شہر رانچی سے یہ کہتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے میرے جان گلستاں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے میرے جان گلستاں، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد انور القاسمی صاحب قاضی شریعت دارالقضاء امارت شریعہ رانچی۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، محترم سامعین، مدارس کے اساتذہ کرام اور مدارس کے عزیز طلباء، آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ پروگرام وہ بابرکت پروگرام ہے جہاں ہم اور آپ قرآن کی خوشبو، ایمان کی روشنی اور رحمت کے نزول کو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں، بلکہ اس کو سجایا اس لیے گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کے سروں پر عزت و احترام کا تاج رکھا جائے دستار کی شکل میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اور یہ کتنی بڑی دولت اور کتنی عظیم دولت آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ نے کہا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن وہ کتاب جس کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے اس کتاب کی؟ کتاب کے حفاظت کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور منتخب کر لیا ہے۔ اگر آپ اس جہت سے غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ عظیم الشان اجلاس کتنی بابرکت ہے، اور یہ جو عظیم بچے ہیں جو مدرسوں سے پڑھ کر کے حافظ قرآن بنے ہیں، کتنے اللہ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، کہ جس کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، امانت سپرد کیا ہے۔ گویا ان بچوں کا سینہ، ان بچوں کے سینے اللہ کے کلام کی حفاظت کے خزینے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کریم کو کپڑوں پہ لپیٹ کے رکھتے ہیں اور جزو دان مولتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان بچوں کے سینے، یہ بچوں کے سینے جہاں قرآن محفوظ ہے، یقینی طور پر یہ بچے بھی ہمارے لیے جزو دان کی طرح قابل احترام ہیں، اور ان کے عزت افزائی ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ عظیم الشان اجلاس قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، معلوم یہ ہوا، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اشتہارات پر نظر پڑی ہوگی آپ حضرات کی، کہ 20 طلباء کرام جو مدرسہ امینیہ پرولیا کے گود میں رہ کر پڑھا اور قرآن کریم کو حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور اللہ نے ان کے سینوں کو چنا۔ یہ صرف اور صرف یہ محفل نہیں ہے کہ ان بچوں کے سروں پر دستار سجا دیا جائے، ان کی خدمت میں کچھ تحفے دے دیا جائے، نہیں، آج کی مجلس دراصل یہ ہے کہ یہ مدرسہ امینیہ عوام کے سامنے مستقبل کے رہنما اور مسجدوں کے امام اور امت کے جو ہے امت کے قائدین آج مدرسہ امینیہ آپ حضرات کے سامنے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ بڑا خوش آئند موقع ہے۔ علماء کرام، مقامی علماء کرام بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، مخصوص علماء کرام کی تشریف آوری ہوا چاہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کے اس اجلاس میں دو چار باتیں پیغام کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس درد کے ساتھ یہ باتیں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ امید کے آپ عزت و احترام کے ساتھ آپ اپنے دل کے گوشے میں اس کو جگہ دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن وہ کتاب جس کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں اشکال کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں کوئی اشکال کا حرف آ جائے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا، ھدی للمتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو صالح نیت رکھتے ہیں، جو نیک طبیعت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت اور رہنمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن جب قرآن شروع ہوا تو یہ قرآن کہتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اے لوگوں، اس قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی اشکال کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک نیت کے حامل افراد کے لیے، اور جو صالح مزاج رکھتے ہیں، صالح طبیعت رکھتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، اور یہ قرآن عالم اسلام نہیں، پوری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے لوگوں اللہ نے رحمت بنا کر کے اس قرآن کو بھیجا۔ اسی لیے آج دنیا کے کسی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں اسلام کے ذرہ برابر بھی رمق ہے اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اس لیے اس کے احترام کو بھی جگہ دینی چاہیے، ان کے حاملین کو بھی جگہ دینی چاہیے،
اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے اور سماج کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات پر لے آئے، قرآنی پیغامات پر اپنی زندگیوں کو لے آئے۔ اس کو اڑنا بچھونا بنانا چاہیے، خود بھی عمل کیا جائے اور لوگوں کو اس کے عمل کی طرف ترغیب بھی دلائی جائے۔ جب یہ بات آپ تمام حضرات کے سامنے آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ جو مجمع ہے قیامت کے دن مجمع لگا ہوا ہوگا، اول و آخر تمام انسان وہاں جمع ہوں گے، اللہ عدالت کی کرسی پر ہوں گے، اللہ کا فیصلہ اللہ فیصلہ کرنے پر آ رہا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو ناظرہ پڑھنا بند کر دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو سیکھنا چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن کے درس کو بند کر دیا تھا۔ اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کے یہ لوگ چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء اگر اللہ کے سامنے شکایت کریں، جس قوم کی طرف اشارہ کر کے شکایت کر دیں، جناب نبی پاک کی شکایت ہے، رب العالمین کے دربار میں ہے، یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کی بربادی، ان افراد کی بربادی کے لیے بات کافی ہونی چاہیے، یہ بات کافی ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اچھا سے پڑھنا یہی قرآن کو پکڑے رہنا ہے، یقینی طور پر بڑی عبادت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جو لوگ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ اٹھائے گا تو نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ اٹھائے گا، ان کا جو حشر ہوگا، حافظ قرآن، مجود قرآن، تالی قرآن، قاری قرآن، جو اچھے انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے، اس کے اکرام کرتے ہوئے ایسے فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن جمع فرمائے گا جو بہت بزرگ و برتر فرشتے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع فیہ وعلیہ وهو شاق علیہ، لیکن کوئی آدمی پڑھنا نہیں جانتا لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، زبان ٹوٹتی نہیں ہے، زبان پلٹتی نہیں ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار آتا اس بندے پر، اللہ کو اتنا پیار آتا، دلار آتا اس بندے پر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، زبان پلٹتی نہیں، کوشش کر رہا ہے، زبان پہ بات آتی نہیں، کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس کو پڑھنے میں دقتوں کا سامنا ہو وہ شاق علیہ، پھر بھی پڑھ رہا ہے، یتتعتع، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لہو اجران، اللہ کو اتنی محبت آتی ہے کہ نبی کریم نے اعلان فرما دیا کہ ایسے پڑھنے والے کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ماہر قرآن کو بھی ثواب، اور جو آدمی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی ثواب۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے ہی کو پڑھنا ہے،
उम्र दराज को नहीं पढ़ना, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर देखें, मुसलमानों की सीरत, सहाबा किराम की सीरत को उठाकर देखें तो लिखा जाता, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़द तअल्लम अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद किबरी सिन्निहिम, कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने बड़ी बड़ी उम्रें हो जाने के बाद कुरान करीम को सीखा, कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम कुरान करीम को पढ़ता और उस पर अमल करके दुनिया को बताया कि बड़ी उम्र हो जाने के बाद कुरान को कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे सीखा जाता है। तो एक कुरान को छोड़ना कि उनके कलाम को, जिसको हम लोग नाज़रा कलाम पाक कहते हैं, ये भी है। अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और वो लोग जो कुरान को पढ़ करके कुरान को समझा, कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है उसको सीख लिया। हजारों जलसे हुए, हजारों मदरसे हैं, हजारों खुतबात जुमा में हो रहे हैं, तमाम को हमने सुना, हमारे इल्म में बात आ गई, हुज्जत ताम हो गई, उसके बावजूद अगर हमने अमल को छोड़ दिया तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत के उस दर्जे में हम आप होंगे। कुरान कहता है कि मुसलमानों, कुरान कहता है मुसलमानों, कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालों हमेशा अदल व इंसाफ के साथ खड़े रहो, हमेशा अदल व इंसाफ के साथ खड़े रहो। ये कुरान हमसे तकाजा करता है। अगर हमने कहीं अदल व इंसाफ के तराजू को इंसाफ के साथ नहीं तोला तो यकीन जानिए ये कुरान छोड़ने के जुमरे में। ये जो हमारे दारुल क़ज़ा में, ये जो हमारी पंचायतों में, ये जो हमारे गांव की कमेटियों में ये जो मामलात आते हैं, अल्लाह कहते हैं कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, अदल का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, मुसावात का हक अदा करो, तरफदारी न करो, फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह सफाई करो, वत्तकुल्लाह, लेकिन ये डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम अल्लाह से डरते हुए ये काम करोगे तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तरफदारी करोगे, बर्बाद हो जाओगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अदलु साअतिन खैरुम मिन इबादति 60 सना, और एक रिवायत में 70 सना, कि एक लम्हा, एक सेकंड के बराबर अदल व इंसाफ के काम में अपने आप को लगाना, इंसाफ में अपने आप को लगाना, निज़ा को खत्म करना, झगड़ा को खत्म करना, इंसाफ को कायम करना, ये इतना बड़ा सवाब का काम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 साल या 70 साल की इबादत से ज्यादा अफजल अमल है। खैरुम मिन इबादति 60 सना, 60 साल और 70 सना, 70 साल की इबादत से बेहतर है। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 60 साल, ये 70 साल ऐसे ही नहीं, बल्कि 60 साल जिसके दिल में रोजा रखा गया हो, रात को इबादतें की गई हो, ऐसे 60 साल की इबादत से ये अफजल है कि कोई आदमी इस रूए जमीन पर इंसाफ को बर्पा करे और इंसाफ को कायम करे। जी, जैसा कि आप हजरात के सामने ऐलान हो चुका कि इंशाअल्लाह यहाँ इशा की जमात भी होगी, जो यहाँ हाजरीन हैं वो उसमें शिरकत कर सकते हैं, लिहाजा तमाम हजरात दिल जमी के साथ यहाँ पर तशरीफ रखें। तो आप हजरात के सामने मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने उस कौम के बारे में जो कौम कुरान को अमल के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, उसके तालीमात को आम करने के एतबार से कुरान को छोड़ दे, कुरान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर ले,
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کے لہجے میں اللہ کے سامنے باتوں کو رکھیں گے. عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ قرآنی الفاظ کے ساتھ جڑے رہنا، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو پیغام ہمیں دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا بھی ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. قرآن نے کہا لوگوں جھوٹ نہ بولو، لوگوں جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سے اگر انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے روک لیا تو یقین جاننا چاہیے وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا. قرآن نے کہا کہ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ہم اس سے بچ رہے ہیں، یہ جاننا چاہیے کہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے. دائرہ جو سمیٹ دیا گیا، عام طور پر جو دائرہ سمیٹ دیا گیا عبادات کا مسلمانوں کے اندر میں، وہ صحیح طریقہ نہیں کہ نماز پڑھنا یہ عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا صرف یہی عبادت، اور یہ جو کہا گیا زکات کا ادا کرنا، مال دیا حج کر لینا، یہی صرف عبادت نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا پارٹ ہے. جب ایمان کا حصہ ہوا، یہ ایمان کا پارٹ ہوا، تو یقین جاننا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں کہا کہ انما المؤمنون اخوہ. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں. کیا کئی بھی ایمان والے رہتے ہوں اور سگے ماں باپ کی اولاد کی طرح بھائی بھائی ہیں. لوگوں آپس میں بھائی سگے بھائی کی طرح محبت کو عام کیا جائے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی کو دیر تک رکھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کو اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے کہ جس طرح ایک جسم کی مانی، مثال ایک جسم کی ہے. اگر جسم میں، باڈی میں، بدن کے اندر میں اگر کسی پارٹ میں، کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی ایمان والا تکلیف میں مبتلا شکار ہے، تو تمام مسلمانوں کو اس کو احساس کرنا چاہیے. جب اس طرح کی محبت اور جب اس طرح کی ایمانی ہمدردی، جب اس طرح کی ایمانی غیرت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کو کھولیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ جس آبادی کے رہنے والے لوگ، جس شہر کے رہنے والے لوگ، جس گاؤں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی پر آ گئے. تقوی کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس کے مطابق اپنے آپ کو لگا دیا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا اور کہا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے معاشرے کے لیے، ایسے سماج کے لیے میں زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کو کھول کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آج قرآنی تعلیمات جو علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں ان سے جو ہمیں سیکھ ملتی ہے، جو ہمیں علم حاصل ہوتا، جو ہمیں پیغام ملتا، ان تمام چیزوں کو سماج کے اندر میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سماج میں بھی اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ حافظ قرآن کی دستار بندی کی محفل ہے، ان کو عزت و احترام دینے کی محفل ہے. دراصل یہ صرف سروں پر، حافظ قرآن کے سروں پر
کوئی کپڑا رکھنے کا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینے پہ محفوظ کیا اور حفاظت قرآن کا ذریعہ ان کا سینہ بنا، اللہ نے بنایا، اللہ نے منتخب کیا۔ یہ بڑا بابرکت موقع، اسی کے عزت و احترام میں ان کے سروں پر دستار ہوتی ہے، رکھی جاتی ہے، اور بابرکت علماء کرام، معقر علماء کرام کے ذریعے ان کے سروں پہ دستار رکھی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس موقع پر دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ بھی جلدی جلدی میں، وقت ختم ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، عام طور پر ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ معمول کا ایک کام ہو گیا، معمول کا یہ کام ہو گیا، اس نے حفظ کر لیا۔ نہیں، جنہوں نے کورونا کال کو دیکھا، جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی کو دیکھا اور اس کو برتا، اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے بلک رہے تھے، لیکن انہیں حافظ قرآن میسر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب حافظ قرآن میسر ہوا تو حافظ قرآن جب پڑھاتا تھا تو ایسے ایمان والے کو بھلی دل کو سکون، دل کو مسرت حاصل ہوتی تھی اور ان کو سکون بھی ملتا تھا۔ ایسے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے سے اپنے بچوں کو دور کیا اور اس کو مدرسے میں بھیجا اور دنیاوی دور سے نکال کر کے قرآن کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا۔ یقینی طور پر ایسے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ وہ اپنے لخت جگر کو مدرسے کے چہار دیواری میں ڈالے، مدرسہ کے بوریا اور مدرسہ کی چٹائی میں بٹھائیں۔ یہ والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا کہ آج کا یہ جلسہ کوئی معمولی جلسہ نہیں، آج کا یہ جلسہ بڑا بابرکت جلسہ، قرآن کی نسبت اس پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ امینیہ کے اساتذہ کرام کو، وہاں کے کمیٹی کے افراد کو، ذمہ داران کو، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس محنت پر اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔